تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیے، ہم اپنے آقاؤں کے، اللہ نے ہمیں کتنا بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں غوث پاک کے ماننے والوں میں، غریب نواز کے چاہنے والوں میں اور دیگر اولیاء اللہ کے تعلیمات پر عمل کرنے، نقش قدم پہ چلنے اور ان کو دل و جان سے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا۔ دیکھیے، یہ بے وقوف قوم ہے جو اولیاء اللہ کے نظام کو نہیں سمجھتی۔ اولیاء اللہ کے نظام کو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اولیاء اللہ کی ضرورت کیا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ سے پوچھو، اللہ سے لو۔ تو ہم نے سوال کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ہی دیتا ہے اور ڈائریکٹ سنتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، تو پھر آپ اس قدرتی نظام کو سمجھیے کہ پھر اللہ نے نبیوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اولیاء تو بعد کے ہے، اولیاء سے پہلے انبیاء ہیں، ہے نا بھائی؟ پھر انبیاء اور اولیاء کے بیچ میں صحابہ اور اہل بیت بھی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، جب اللہ تبارک و تعالی جنت کا مالک ہے تو پھر اسے کسی کو سردار جنت بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بھائی امام حسین کو سردار جنت ہمارے ابا، ہمارے چچا پپا تو نہیں بنائے گا۔ کوئی بنگال والے، حیدرآباد والے تو پکڑ کے یہ نہیں کہے کہ سرکار آپ جنت کے سردار بن جاؤ، ہم لوگ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اچھی بات ہے میں پریزیڈنٹ ہوں، ایسا تو نہیں ہوا بھائی۔ یہ کوئی ممتا بنرجی کا ووٹنگ کا سسٹم تو نہیں ہے کہ ہم ووٹ ڈال کے کسی کو سی ایم بنا دیں، ہم ووٹ ڈال کے کسی کو پی ایم بنا دیں، ویسا تو نہیں ہے۔ ارے یہ تو وہ شان ہے، ذرا غور کرو، یہ تو وہ شان ہے، یہ تو وہ معاملہ ہے، آپ کی توجہ کا تعلیم ہے، یہ تو وہ معاملہ ہے، ارے میرا حسین پیدا بعد میں ہو رہا ہے، امام حسین کا نام حسین بعد میں رکھا گیا، جنتی جوانوں کا سردار ہونے کا اعلان پہلے کیا۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو صرف نبی دے کے بعد ختم نہیں کر رہا ہے، صرف نبیوں کو بھیج دیا بات ختم نہیں ہوئی، فرشتوں کو قدرتی نظام میں شامل کر لیا بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نبیوں کے ہی زمانے میں، نبی مکرم کے زمانے میں اہل بیت کا نظام بھی بنا رہا ہے، اور خود خدا ہو کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہہ کر ان کی عظمتوں کو بھی بیان کر رہا ہے، ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ خدا ہو کر اپنے نبی کو رکھ کر پھر ایک اور جماعت بنا رہا ہے جس کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی شان سے سرفراز کیا جا رہا ہے، اس جماعت کو جماعت صحابہ کہا جا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ تو خدا ہے، ہم بندے ہیں، پھر یہ بیچ میں سب کیوں ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے، اس لیے کہ میرے بندے میں خدا ہوں، تو بندہ ہے، تیری یہ طاقت نہیں ہے کہ تو خدا تک آ جائے، اس لیے میں نے ان کو تیرے اور میرے بیچ کا وسیلہ بنا کر پیدا کر دیا۔ وسیلہ بنا کر پیدا کیا، یہ وسیلہ ہے، کیا ہے؟ میں ذرا بولیے، وسیلہ ہے۔ دیکھو یہ وسیلے کو سمجھنے کے لیے موٹی مثال، یہ بازو والے سمجھتے نہیں بیوقوف، بالکل بیوقوف قوم ہے، عقل نہیں، عقل مردہ ہو گئی، اسی لیے تو بازو والے بن گئے، عقل زندہ رہتی تو اہل سنت میں داخل ہو جاتی۔ دیکھیے یہ اتنے لائٹاں لگا دیے ماشاءاللہ، جلسے میں ہمارے نوجوانوں کو اللہ سلامت رکھے، اتنے لائٹاں لگا دیے، یہ اتنی لائٹ جو ہے ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے کرنٹ نہیں لیے، ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے کرنٹ لیتے تو یہ لائٹاں جا کے کچرا بن جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، کیونکہ یہ لائٹ میں اتنا صلاحیت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کرنٹ کو برداشت کر سکے، تو پاور ہاؤس سے کرنٹ جو ہے پاس ہوتا ہے جنکشن میں، جنکشن سے کرنٹ پاس ہوتا ہے آپ کے گھر کے میٹر میں، میٹر سے پاس ہوتا ہے آپ کے گھر کے سوئچ میں، سوئچ میں آپ لگاتے ہیں کھٹکا، فین یوز کر لو، بلب یوز کر لو، ٹیوب لائٹ یوز کر لو، ذرا ادھر سے ریفلیکشن ہوا، ادھر ٹی وی پھٹ جاتی، کیونکہ ٹی وی میں، فریج میں، موبائل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کرنٹ کی زیادتی کو برداشت کر سکے،
تو آپ کی صلاحیت جتنی ہے وہ جنکشن آپ کو اتنا پاور دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ جنکشن آپ کو اتنا پاور دیتا ہے جتنی آپ کی صلاحیت ہے. تو اسی طرح وہ خدا ہے، اس کے نور کی تجلی کو ڈائریکٹ حضرت موسیٰ نہیں دیکھ سکے. ارے ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو خطاکار ہیں. وہ پیغمبر جن کو رب نے معصوم انل خطا بنایا، وہ پیغمبر جو خدا کی مرضی، خدا کے خاص قدرت سے جلوہ گر ہوئے، انہوں نے خدا کی نور کی تجلی کو کوہ طور پر، وہ بھی سوئی کے ناکے کے 20ویں حصے کے برابر، براہ راست نہیں دیکھ سکے. پیغمبر، پھر وہ بھی کون سے پیغمبر؟ کلیم اللہ، سب سے لاڈلے پیغمبر جن سے رب کلام کرتا ہے، وہ نہیں دیکھ سکے تو 14ویں صدی کا ملا کیسے دیکھ سکے گا؟ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ مصطفیٰ میں آپ کو اپنا جلوہ بنا لیتا ہوں، میں آپ کو اپنا پاور اسٹیشن بنا لیتا ہوں. میرا جو قدرتی نور کا جلوہ ہوگا، حبیب وہ آپ ہوں گے، اور آپ کی صحبت میں ابو بکر بیٹھیں گے، وہ بھی چمکنا شروع ہو جائیں گے. عمر بیٹھیں گے، وہ بھی چمکنا شروع ہو جائیں گے. عثمان بیٹھیں گے، وہ بھی چمکیں گے. علی بیٹھیں گے، وہ بھی چمکیں گے. بلال بیٹھیں گے، وہ بھی چمکیں گے. اور اے میرے مصطفیٰ، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. آپ ان کو پاور دیجئے، پھر ان کے ذریعے سے دوسروں کو دیا جائے گا. جو ان آپ کو دیکھے گا وہ صحابی کہہ کر چمک اٹھے گا، جو صحابی کو دیکھے گا وہ تابعی کہہ کر چمک اٹھے گا، جو تابعی کو دیکھے گا وہ تابعی کہہ کر چمک اٹھے گا. اور میرے مصطفیٰ، جو آپ کی نسل میں آپ کا خون لے کر پیدا ہوگا، کربلا میں ہو تو حسین کہہ کر چمکے گا، بغداد میں ہو تو غوث کہہ کر چمکے گا، اجمیر میں ہو تو معین الدین کہہ کر چمکے گا. اور جو ان کی صحبت میں بیٹھتا جائے گا، یہ وسیلہ ہوں گے، یہ وسیلہ ہوں گے. ان کو مدینے کا پاور ملے گا، بیٹھنے والوں کو، ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو آپ کے وسیلے سے مدینے کا پاور ملے گا، اور مدینے والے کے وسیلے سے خدا کا جلوہ ملے گا. کہاں خدا کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے پوچھو، اللہ دے. ہمیں حولے یہ پورا سسٹم اللہ ہی بنایا سو ہے. نہیں، یہ پورا سسٹم اللہ ہی بنایا سو. بھئی یہ کوئی ملا بنایا سو ہے؟ کیا ہے؟ ملا کا چکر ہی نہیں ہے، پورا قصہ اللہ کا ہے. یہ پورا کائنات کا نظام بنانے والا اللہ، نبیوں کا پیدا کرنے والا اللہ، جبریل کو بیچ میں رکھنے والا اللہ، سردار جنت بنانے والا اللہ، حضرت ابو بکر کو سردار صحابہ بنانے والا اللہ، غوث اعظم کو غوثیت کے مرتبے پر فائز کرنے والا اللہ، معین الدین کو ایران میں پیدا کر کے، عراق میں پال کے، مدینے میں بٹھا کے ہندوستان بھیجانے والا یہ سب اللہ ہی کرنے والا ہے. یہ کوئی ہم لوگ ہیں، یہ راجپوتا، یہ مسلمان ہیں، یہ ہندو بنائے سے قصہ نہیں ہے. یہ سب قدرتی نظام ہے. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ نظام کو، پوری قدرت کو اسباب پہ ڈیپینڈ کیا. اسباب پہ، کس پہ بولو؟ اسباب پہ. دیکھو میں اب آپ تک بات پہنچا رہا ہوں، مگر مائک سبب ہے. مائک کیا ہے؟ سبب ہے. میں بولا ہٹاؤ میں نہیں مانتا، بولے تو پاگلوں کے کیا مجھ صاحب پوچھنا پڑتا؟ کتنی پبلک ہے، آپ کی آواز نہیں جاتی مجھ صاحب، آپ کو یہ ہونا ضروری ہے. یہ اسباب ہے. اسباب کا انکار آپ نہیں کر سکتے. اسباب کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا. آپ کو مسجد کو بھی جا رہے ہیں، بائک لے کے جا رہے ہیں، کوئی بھی پوچھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے زمانے میں بائک تھی کیا؟ لوگ آپ بولے پاگل ہو گیا کیا؟ ابھی دیوانے وہ زمانے میں جو سواری تھی انہوں اس کا استعمال کرے، یہ زمانے میں جو سواری ہم اس کا استعمال کریں گے. نہیں، بات سمجھنے کی ضرورت ہے.
जाहिलाना सवाल है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फातिहा किए थे क्या? अबे हौले, जिन पे कुरान उतरती थी उनको फातिहा पढ़ने की क्या जरूरत थी? मेरे सवाल ही जाहिलाना सवाल है। सवाल में इस्लाम का मुर्दा निकल जा रहा है। तेरा सवाल ही इतनी जाहिलाना सवाल है, तू नबी को अपने बंगाल के गली के मौलवी के जैसा समझ रहा है, इसलिए ऐसे जाहिलाना सवाल कर रहा। अबे वो नबी है, पूछ रहा सहाबा सलाम पढ़े थे क्या? अबे दीवाने दिन रात जो अपनी आंखों से नबी के मोजेज़ात को देखते थे, नबी के नूरानी जलवे को देखते थे, जुबान पर 24 घंटे या रसूल अल्लाह रहता था, जिनके आंखों के सामने उठे बैठ के सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं थी, उनको या नबी सलाम अलैका पढ़ने की क्या जरूरत है? सवाल ही जाहिलाना। और फिर सवाल करते हैं, नबी के सहाबा 11वीं करे थे क्या? लोग अम्मत। नबी के सहाबा उरुस करे थे क्या? ये लोग अम्मत। अबे हौले, नबी आए अपने जमाने में और गौसे आजम आए नबी के 400 साल बाद। नबी को और गौसे पाक को 400 साल का डिफरेंस है बीच में, 400 साल का गैप है। 11वीं शुरू हुई गौसे पाक के जमाने से। अब इसको पूछता सहाबा करे थे क्या? लोग अम्मत। कोई अगर मेरे को पूछ ले मौलाना हैदराबाद में 4 मीनार है का क्या नाम है? बोला खैर मौलाना वो बने जब आप क्या कर रहे थे? लोग अहमद। अबे 4 मीनार बना 400 साल पहले, मैं पैदा हुआ 1979 में, मेरे को 4 मीनार को क्या ताल्लुक? बात समझ रहे हैं आप? सवाल ही जाहिलाना है भाई। सवाल की ना तुम है, ना टांग है, ना मुंह है, ना गर्दन है। जो हुआ सवाल करते। साहबा 11वीं करे थे क्या? लोग अम्मत। साहबा उर्स करे। अबे साहबा के जमाने में उर्स करेंगे किसका? मेरे प्यारे भाइयों, ये जो जाहिलाना मिजाज आज उम्मत के बीच में, आप लोग बोल रहे हैं हजरत हमारे इलाके में तो वहाबी है कि नहीं, आप बोल रहे गई। तो सुनो, हमारे पास वहाबी नहीं होगा इलाके में, मगर जेबों में जो मोबाइल है ना, वो मोबाइलों पर यूट्यूब खोले तो उसका बयान, फेसबुक खोले तो इसका बयान, व्हाट्सएप खोले तो उसका बयान, ये सब जाहिलाना बयान करके जो है उम्मत की अकीदों को, नौजवान नस्लों को बिगाड़ा जा रहा है। प्यारे नौजवानों, मसलों को समझो। ये गरीब नवाज तो गरीब नवाज आपने नहीं बनाया, या किसी चिश्तियों ने नहीं बनाया, हिंदुस्तानियों ने नहीं बनाया, ईरानियों ने नहीं बनाया। गरीब नवाज को गरीब नवाज उनके परवरदिगार ने बनाया। और जब हम उनका जश्न करते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे पास पैसे बहुत हो गए हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि रात भर एक हमको एक गैदरिंग करना है, इसलिए नहीं करते कि हमें कोई मशगला चाहिए। हम इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह ने जो हम पर एहसान किया है उसका शुक्राना अदा हो जाए, उसका शुक्राना अदा हो जाए। अल्लाह, हम मरदूदों में से नहीं है, हम मलऊनों में से नहीं है, एहसान फरामोशों में से नहीं है, नाशुक्रों में से नहीं है। तूने हमें गरीब नवाज दिया, आज उनका जिक्र करके तेरा शुक्र अदा करते चले। ये है आज के जलसे का मकसद, उनका जिक्र करना, खुदा का शुक्र अदा करना। अल्लाह नेमत दिया, शुक्र अदा करना। अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। अगर गरीब नवाज हिंदुस्तान में नहीं आते ना, अपन भी घंटे बजाते रह जाते थे, घंटे। आप लोग क्या अरब के है? अरब के न को समझो अपने आप लोग प्यूर बंगालियां हैं। आप लोग बाप दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा पूरे यही हिंदुस्तानियां हैं। हम लोग अरब की कौम नहीं होती। हम लोग नबी को देख के कलमा नहीं पढ़े। बाजू वालों को कल सुनाओ मेरी बात, मियां तुम डाल देंगे यूट्यूब पे बयान, पहले बोल दो। हम लोग नबी को देख के कलमा नहीं पढ़े, हम लोग सहाबा से मिल के कलमा नहीं पढ़े, हम लोग ताबइयों तबे ताबइयों से मिल के कलमा नहीं पढ़े, क्योंकि वो अरब में थे, हम अजम में थे, हमारी उनकी मुलाकातें नहीं हुई, हमारा उनका ताल्लुक यानी कि हमारे बाप दादाओं का उनका ताल्लुक नहीं बना था। फिर आप पूछे हजरत, फिर अरब में इस्लाम आया, मक्के में इस्लाम आया, मक्के में इस्लाम जन्म लिया, मदीने में इस्लाम ठहर गया, तो फिर हजरत ये हम हिंदुस्तानियों को इस्लाम मिला कैसे, जबकि हम नबी से नहीं मिले, हमारे बाप
غریب نواز کا صدقہ ہے کہ آج ایشیا کے اندر علماء بھی پیدا ہو رہے ہیں، صوفیاء بھی پیدا ہو رہے ہیں، صلحاء بھی پیدا ہو رہے ہیں. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. حفاظ بھی پیدا ہو رہے ہیں، خطیب بھی پیدا ہو رہے ہیں، امام بھی پیدا ہو رہے ہیں، مسلمان بھی پیدا ہو رہے ہیں. جو تم کلمہ پڑھ رہے ہو، یہ کلمہ تمہارے باپ دادا کو کسی کے بیٹے نے نہیں پڑھایا، مصطفیٰ کے نام اجمیر والے غریب نواز نے پڑھایا. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے جو آج کا مسلمان. ہمارے باپ دادا آج سے 700 سال 800 سال پہلے کوئی غریب نواز سے ملے تو مسلمان ہو گئے. کوئی غریب نواز سے نہیں مل سکے تو حضرت بختیار کاکی سے ملے تو مسلمان ہو گئے. ان سے نہیں ملے تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ملے تو مسلمان ہو گئے. ان سے نہیں ملے تو حضرت بندہ نواز سے ملے تو مسلمان ہو گئے. ان سے نہیں ملے تو مخدوم ماہیوی سے ملے تو مسلمان ہو گئے. یہ اولیاء اللہ ہی ہیں جن کے صدقے میں آج ہم امامیں بن کے، داڑیاں چھوڑ کے، ٹوپیاں پہن کے مسلمان دکھ رہے، مسجد کو جا رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی. نہیں ہوتی اور غریب نواز نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ غریب نواز کو نہیں مانتے ہمارے باپ دادا، ان کے ہاتھ پر کلمہ نہیں پڑھتے تو کیا ہوتا؟ دم اٹھا کے دیتے تھے. ایسا کیا کرو غریب نواز؟ بولے تو دیکھو پیشاب پینے سے بچا لیا غریب نواز. آج غریب نواز کا صدقہ ہے تو ایک خدا کی عبادت کر رہا. غریب نواز کا صدقہ ہے کہ تم اللہ کو مان رہے ہو. غریب نواز کا صدقہ ہے کہ آج تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو. غریب نواز کا صدقہ ہے کہ آج تم یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہو. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے کہ تم خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا نہیں مانتے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، سرکار غریب نواز 25 کو 50 کو 100 کو 200 کو کلمہ نہیں پڑھائے. سرکار غریب نواز کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے. آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ہندوستان کی دھرتی پر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. 90 لاکھ لوگوں کو. بلکہ ایک جملہ کہتا ہوں، لکھ لیجئے، اس زمین پر خدا کی قسم اتنا کلمہ کسی نے نہیں پڑھایا جتنا غریب نواز نے پڑھایا. تو غریب نواز میرے آقا کا جلوہ بن کر آئے، مظہر جمال مصطفی بن کر آئے، خاندان نبوت کا ایک عظیم ستارہ بن کر تشریف لائے. یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج اس دیش کے اندر الحمدللہ آج بھی میاں بھائی دھوم سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا اکڑ کے چل رہے ہیں میاں بھائی آنے میں. اتنے حالات آنے کے بعد بھی میاں بھائی کو تھکا نہیں لگ رہا، ہل رہے بھی نہیں جگہ پہ سے. حالانکہ آپ غور کر کے دیکھو، اخلاقی اعتبار سے بھی میاں بھائی مردہ ہو گئے، علمی اعتبار سے بھی مردہ، معاشی اعتبار سے بھی مردہ، تہذیبی اعتبار سے بھی مردہ، تمدن کے اعتبار سے مردہ، معاشرتی اعتبار سے مردہ. ہر اعتبار سے مسلمان کو اگر کھنگال لیے کہیں پر بھی مسلمان کھڑا نظر نہیں آ رہا، مگر پھر بھی سینہ تان کے زندہ ہے. پھر بھی سینہ تان کے چل رہا ہے ہندوستان کی دھرتی پر. تو خدا کی قسم یہ میرے غریب نواز کا صدقہ ہے. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. یہ غریب نواز کا فیضان ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارا دشمن ہزاروں لاکھوں کروڑوں تدبیریں کرنے کے بعد، کوششیں کرنے کے بعد پھر بھی ایک جگہ مایوس نظر آ رہا ہے، پھر بھی ایک جگہ شرمسار نظر آ رہا ہے، پھر بھی ایک جگہ ناکام نظر آ رہا ہے. اس کی ناکامی کے پیچھے میرے غریب نواز کا ہاتھ ہے. مسئلوں کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا، قدرتی نظام ہے. اسی لیے رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ زور سے بولو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اب یہاں پر یہ قرآن ہو گئے. اب پھر قرآن میں ایک اور مقام پڑھ دیجیے. اب آپ پڑھ رہے اللہ اکبر، نماز پڑھ الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اے اللہ چلا ہم کو سیدھا راستہ، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ آپ کو کسی مولوی سے، کسی ملا سے، کسی مولانا سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا سیدھا راستہ کیا ہے. صراط المستقیم، صراط طریقہ، راستہ، صراط. اب اللہ خود بیان کر رہا ہے صراط. پھر آ گیا آگے دوسری آیت میں ہے صراط الذین انعمت علیہم. پہلی آیت میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اب پھر دوسری آیت میں کیا ہو رہا ہے؟ اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب اگر وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، انعام یافتہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ دن میں 48 مرتبہ نماز میں بندے سے یہ آیت کیوں پڑھوا رہا؟ فجر سے لے کے عشاء تک ہم لوگ 48 رکعت پڑھتے ہیں، 48 رکعت، اور 48 مرتبہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. نماز میں بول رہا ملا کھڑے ہو کے اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اور پھر باہر نکال صرف اللہ کو پکارو. کامتا ہے بیٹا، نماز میں باتاں الگ ہے، باہر نکل کے حرکتاں الگ ہے. آپ ذرا غور کرو، آپ خود نماز میں دعا کر رہے ہیں اور یہ دعا آپ سے اللہ کروا رہا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اب انعام کس پہ ہوا؟ سبحان اللہ. انعام کس پہ ہوا؟ فرشتوں پہ ہوا. وہ انعام یافتہ بندوں سے مراد کیا فرشتے ہیں؟ وہ انعام یافتہ بندوں سے مراد کیا جنات ہے؟ کیا وہ انعام یافتہ فرشتے بندوں سے مراد یا کوئی یہود و نصارہ والی قوم ہے؟ جواب ملا نہیں. ہم نے پوچھا اے اللہ یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں جن کے پیچھے چلنے کی تو ہم سے دعا کروا رہا ہے، جن کے پیچھے ہمیں چلنا ہے تاکہ ہم بھی انعام یافتہ کے صدقے میں تجھ تک رسائی کر سکے، تیرا قرب پا سکے، تیرے محبوب بن سکے، تیری جنت پا سکے، تجھ کو راضی کر سکے. مولا یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو رب فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء مفسرین اکرام فرماتے ہیں والنبیین سے مراد 1,24,000 پیغمبر ہیں، والصدیقین سے مراد صحابہ اور اہل بیت کی جماعت ہے، والشہداء سے مراد شہید ہیں، نبی کے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے شہداء مراد ہیں، اور والصالحین سے مراد اولیاء اللہ. صالحین سے مراد کون ہے؟ اولیاء اللہ ہے، ائمہ اربعہ ہے اور تمام صوفیاء ہے. والصالحین سے مراد مفسرین اکرام فرماتے ہیں اولیاء اللہ. نماز میں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. یعنی کہ اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا اور صالحین اولیاء اللہ کے راستے پر چلا.
نماز میں دعا کر رہا، باہر نکل کے بول رہا ولیوں کا لے جانا شرک ہے، ولیوں سے ملنا، ولیوں کی باتیں کرنا، ولیوں کے ساتھ جانا بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. تو بولے بے حولے، اگر یہ شرک ہے تو پھر اللہ یہ شرک کو پیدا کرا گئی کو لوگ نہیں. اگر یہ شرک ہے تو اللہ یہ شرک پیدا کئی کو کرا بھائی. نعوذ باللہ. اللہ نے شرک ہوتا تو کسی کو قریب نواز نہیں بناتا. اللہ قریب نواز بنا کر تم کو شرک کے قریب نہیں کیا، بلکہ رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک خبردار اللہ کے دوستوں کو. اللہ کہہ رہا ہے یہ شرک کا مراکز نہیں ہے رے دیوانے، یہ اللہ کے دوست ہے. کون ہے یہ؟ اللہ کے دوست ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کے دوست ہے، اور ان کی شان یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے. یہ خوف و غم سے بری ہو کے پیدا ہوا.